اف میرے خدایا، لگتا ہے آج موسم بہت خراب ہے، باہر بڑے کڑاکے کی برسات ہو رہی ہے۔ منو، او منو، منو جلدی آ۔ منو میری بات غور سے سن، باہر تندور کو ڈھک دے، کہیں ایسا نہ ہو تندور میں پانی بھر جائے اور ساری لکڑیاں گیلی ہو جائے۔ اور ہاں سن، ارے منو، سفرینہ کو سویٹر پہنا دے، ایسا نہ ہو کہ بچی کو سردی لگ جائے۔ بڑے بھیا آپ بالکل پریشان مت ہوں، میں نے سبرینہ کو سویٹر پہنا دیا ہے اور میں نے تندور کی ساری لکڑیاں اندر رکھ دی ہیں، اب بارش سے کوئی بھی چیز نہیں بھیگے گی۔ فضل دین اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو سنبھالتا تھا۔ منجلا بھائی تو پھر بھی عمر میں بڑا تھا، لیکن چھوٹا والا بھائی وہ تو بہت ہی کم سن تھا۔ ماں باپ کا سایہ چھوٹی عمر میں اٹھ جانے کی وجہ سے وہ بچہ تھوڑا حساس ہو گیا تھا، لیکن فضل دین نے کبھی بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کو والدین کی کمی کا احساس ہونے نہ دیا۔ خاص کر دونوں بھائی مل کر اپنے چھوٹے بھائی منو کا بہت خیال رکھتے۔ ان کے والدین بہت غریب تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ٹوٹا پھوٹا گھر اور چند مویشی چھوڑے تھے۔ ان مویشیوں میں ایک بکری تھی جس کا نام سبرینہ تھا، اور وہ بکری منو کو بہت پیاری تھی۔ منو اس بکری کے بغیر نہیں رہتا تھا، اسے اپنے ہاتھ سے گھاس کھلاتا تھا، اس کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ دیکھو فضل بھائی، میں پہلے ہی بہت انتظار کر چکا ہوں، اب مزید صبر نہیں ہوتا مجھ سے۔ یہ قرضہ تم نے اپنی باپ کی زندگی میں مجھ سے لیا تھا، روز روز دروازے پر آنا اور دروازہ بجانا میری شرافت یہ گوارا نہیں کرتی۔ ارے سیدھی طرح میرا قرضہ واپس کر دو۔ عظیم بھائی، میں شرمندہ ہوں تم سے، میں جانتا ہوں قرض لیے ہوئے بہت دن ہو گئے، میں اپنے حالات سے مجبور ہوں، انشاءاللہ جلدی ہی میں تمہارا قرض چکا دوں گا، بس کچھ دن کی مہلت اور دے دو مجھے۔ عظیم فضل دین کا پڑوسی تھا، اور کچھ عرصے پہلے فضل دین نے عظیم سے قرض لیا تھا، مگر اپنی غربت کی وجہ سے وہ قرض نہ چکا سکا، جس کی وجہ سے عظیم اب فضل دین کو پریشان کر رہا تھا۔ فضل دین پریشان تھا کہ اب قرض کس طرح چکاؤں گا۔ وہ اس لیے بھی پریشان تھا کہ ان حالات میں ہم اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش کس طرح کریں گے۔ ارے بڑے بھیا، کیوں فکر مند ہوتے ہیں آپ؟ اماں ابا اگر اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو میں تو زندہ ہوں نا ابھی، میں منو کا پورا خیال رکھوں گا، ہم ماں باپ کی طرح اس کی پرورش کریں گے، اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اور جہاں تک بات قرضے کی ہے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، ایک ایک کر کے سارے قرضے جھکا دیں گے۔ سبرینہ، تو میری اچھی گڑیا ہے، تو میری جان سے بھی زیادہ پیاری بکری ہے، میں تجھے کبھی بھی خود سے الگ نہیں کروں گا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور فضل دین کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ عظیم جب بھی کہیں راستے میں فضل دین کو ملتا تو اپنا لیا ہوا قرض یاد دلاتا اور اس کو ذلیل کرتا، الٹی سیدھی باتیں بول کر اس کو تکلیف پہنچاتا اور اس کا دل دکھاتا۔ ایک دن فضل دین کو غصہ آ گیا اور اس نے گھر آ کر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میرے بچے، مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور ہوں، میں روز روز کی یہ جگ رسائی برداشت نہیں کر سکتا، اس محلے میں ہمارا تماشا بن گیا ہے، عظیم روزانہ مجھے ذلیل کرتا ہے، میں چند پیسوں اور ٹکوں کے لیے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کروا سکتا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ بڑے دکھ کے ساتھ کیا کہ ہم قرضے کے طور پر سبرینہ اسے دے دیں گے۔ بڑے بھیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
کیا ہماری صبرینہ چلی جائے گی؟ کیا آپ ہماری صبرینہ کو کسی اور کو دے دو گے؟ نہیں 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 بڑے بھیا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم چاہو تو گھر کا کوئی بھی سامان اٹھا کے قرضے پہ دے دو، مگر میری صبرینہ کسی کو مت دو، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ فضل الدین اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور بالآخر دل پر پتھر رکھ کر اپنی پیاری بکری صبرینہ قرضے کے بدلے میں عظیم کے حوالے کر دیتا ہے۔ عظیم تو بکری لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا جاتا ہے، لیکن فضل الدین کے گھر میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ چھوٹا منو سب سے خفا ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا بھائی اسے سمجھاتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، نہ پیوں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا، مجھے میری صبرینہ واپس لا کر دو، تم لوگ بہت ظالم ہو، تم لوگوں نے میری صبرینہ مجھ سے جدا کر دی۔ منو میرے بھائی چپ ہو جا، یہی قسمت کا فیصلہ ہے، اور ہم نے صبرینہ کو ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ دیا ہے، جب قرضہ ادا ہو جائے گا تو صبرینہ واپس آ جائے گی۔ ارے بیگم، وہ فضل الدین تو مجھے پیسے دے نہیں رہا تھا، میں آخر اس کی بکری ہی اٹھا لایا، بڑی اعلیٰ نسل کی بکری ہے، تم اسے گھر میں رکھو، ہماری منی اس سے کھیلے گی اور یہ دودھ بھی دے گی۔ عظیم بکری تو لے آتا ہے، لیکن جس دن سے بکری ان کے گھر آتی ہے اس دن سے پریشانیاں بھی ان کے گھر آ جاتی ہیں۔ اچانک عظیم کی بچی بیمار پڑ جاتی ہے۔ اماں میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ عظیم کی بیوی ایک رحم دل عورت تھی، اس کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کہیں عظیم نے بکری لا کر کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر دی۔ سنو جی، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس بکری کو اپنے گھر لا کر کچھ اچھا نہیں کیا۔ یہ ایک معصوم جانور ہے، یہ اپنے مالکوں کے ساتھ زیادہ خوش تھی، جب سے یہاں آئی ہے تب سے اداس ہو گئی ہے، نہ کچھ کھاتی پیتی ہے اور نہ ہی کچھ بولتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اپنے گھر والوں سے، اپنے مالکوں سے جدا ہو کر یہ پریشان ہے، اور جب سے یہ بکری یہاں آئی ہے تب سے ہم پر بھی تو پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ جب سے یہ بکری گھر آئی ہے ہماری بچی بھی بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئی ہے۔ کیا پتہ اس بے زبان کے دل سے ہمارے لیے بد دعا نکلی ہو۔ ہمیں اس بے زبان کی بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں آپ فوراً اس کو اس کے مالکوں کو واپس دے آؤ، یہ اپنے مالک کے پاس جا کر خوش ہو جائے گی، ہمیں دعا دے گی، اور جب اس بے زبان کی دعا ہمیں لگے گی تو ہماری بچی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ چند پیسوں کی خاطر اپنا قرضہ لینے کے لیے اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ بیگم تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، جب سے یہ بکری آئی ہے ہم بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میرا بھی دل کہتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے میں نے ایک بے زبان کو بے در کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو اس بے زبان کی بد دعا ہمیں لگ جائے۔ میں فوراً پہلی فرصت میں یہ بکری اس کے مالکوں کو واپس دے آتا ہوں۔ بڑے بھیا بڑے بھیا بڑے بھیا، تمہیں پتہ ہے میری صبرینہ واپس آ گئی۔ منو، کیا تو دیوانہ ہو گیا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ منو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے فضل الدین، تمہاری صبرینہ تمہارے پاس واپس آ گئی ہے۔ مجھے اور تمہاری بھابھی کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہم نے تمہاری بکری تم سے لے کر تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تم مجھے معاف کر دو اور اس بے زبان کو اپنے پاس رکھو،
कहीं ऐसा ना हो ये बेजुबान मुझे बद्दुआ दे दे। आज से मैंने तुम्हारे सारे कर्जे माफ़ कर दिए। तुम मेरे भाई हो, खुश रहो। इस तरह अजीम फजलदीन की बकरी उसे वापस दे देता है और मुन्नू को उसकी खोई हुई सबरीना वापस मिल जाती है। दोस्तों, सच है, मोहब्बत चाहे इंसान से हो या फिर जानवर से, लेकिन मोहब्बत अगर सच्ची हो तो एक दिन आपको ज़रूर मिल जाती है। मुन्नू का जज्बा सच्चा था। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें कभी भी किसी बेज़ुबान के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेज़ुबान की दुआ और बद्दुआ अर्श तक जाती है। हमें हमेशा बेज़ुबानों पर रहम करना चाहिए।